جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام. شفیق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کرم ہے سر. اچھا کل صبح لیں گے سر کلاس؟ ہاں جی کل صبح لیں گے کلاس, شام میں بھی لیں گے. ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے. اوکے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چیپٹر نمبر 1 ہم نے شروع کیا ہوا تھا, تو آج جو ٹاپک ہے وہ پہلا ہے ٹائپس آف دی نان پروفٹ آرگنائزیشنز. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جن کا مقصد اکنامک ریٹرن اچیو کرنا نہیں ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ پروفٹ ان کا بیسک پرپز نہیں ہے. تو جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں, ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, چیریٹیز ہوتی ہیں, اور ایسوسیشنز اور میوچل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. یہ ان کی ٹائپس ہیں, 1 2 3 4 اور یہ 5. یہ 5 ٹائپس ہیں کس کی؟ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایکچولی ان کا جو پرائمری گول ہے وہ پروفٹ نہیں ہے. whose primary goal is not profit. اسی لیے ان کو ہم این پی اوز کہتے ہیں, نان پروفٹ آرگنائزیشنز, یا این ایف پی ایس پی کہتے ہیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کہیں پر باربیکیو کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیں گے جی وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, کیونکہ وہ سوشلائزنگ کر رہے ہیں ٹوگیدر, کوئی باربیکیو کر رہے ہیں, تو اس کو ہم نان پروفٹ آرگنائزیشن نہیں کہتے. آرگنائزیشن کی کل میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ یونٹ ہوتا ہے جن میں کم از کم 2 لوگ ہوتے ہیں, اور وہ کوئی ایک کامن گول یا کامن سیٹ آف گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آرگنائزیشنز دوبارہ سے بتائی جا رہی ہے. آرگنائزیشنز آر دی سوشل ارینجمنٹ فار کنٹرول پرفارمنس آف کلیکٹیو گولز. یعنی سوشل ارینجمنٹس, کنٹرول پرفارمنس اور کلیکٹیو گولز. تو یہ آرگنائزیشن کی جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. ایکچولی یہ والا جو پورشن ہے یہ سمپلی اس لیے ہے کہ آرگنائزیشن کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آرگنائزیشن یعنی یہ ڈیفائن کیا گیا ہے یہاں پر کس کو؟ آرگنائزیشن کو. یہ میں نے پہلے آپ کو کروا دیا تھا لیکن یہ دوبارہ یہاں پہ اس نے دیا ہوا ہے. لیکن ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں. تو نان پروفٹ آرگنائزیشن کی جو ایگزامپلز ہیں وہ دیکھ لیجئے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں, ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, چیریٹیز ہوتی ہیں, ایسوسیشنز ہوتی ہیں, میوچل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز اپنے ایم کے لحاظ سے اور فارمیلٹی کے حوالے سے ڈیفر کرتی ہیں, لیکن ہوتی ساری نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں. جیسے پہلی ہے پروفیشنل باڈیز. تو پروفیشنل باڈیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ ریگولیٹ کرتی ہیں بیہیویئر آف دا ممبرس کو, اور پروفیشنل انٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے لیجسلیٹرز کے سامنے. لیجسلیٹرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ملک کے قانون بناتے ہیں, تو ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو انٹرسٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں. جیسے آئی سی ایم اے پی ایک پروفیشنل باڈی ہے, تو ان کے جو ممبرز ہیں وہ ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ لنک کر کے اپنے جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ملک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. اسی طریقے سے ٹریڈ یونین ہے, یہ بھی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے. تو کوئی بھی ٹریڈ یونین ہو, ان کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو مالکان ہوتے ہیں کمپنیوں کے اندر ان کے ساتھ بارگیننگ کریں کس حوالے سے کہ جی ہمیں اچھی پے مل جائے, اور ان کو کوئی اچھا ورکنگ کنڈیشن مل جائیں, سیف ورکنگ کنڈیشن مل جائیں. اسی طریقے سے یہ کون کرتا ہے؟ یہ ٹریڈ یونین یا لیبر یونین کر رہی ہوتی ہیں ایسا.
تو یہ بھی نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کاز ریلیٹڈ چیریٹیز ہوتی ہیں. تو چیریٹیز خیراتی ادارے کو کہتے ہیں. تو ان کا ایک کاز ہوتی ہے, ان کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں انہوں نے چیریٹی بنائی ہے. تو وہ ان کا جو ایک پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, یا کسی جانوروں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, یا کسی بھی ایک پرپز کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ کاز ہوتی ہے ان کی کوئی نہ کوئی. کچھ بچوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں چیریٹیز. اسی طریقے سے والنٹری ایسوسیشنز ہوتی ہیں. تو والنٹری ایسوسیشن جو ہوتی ہیں ان میں ایمیٹیور اسپورٹس کلبس, جیسے شوقین لوگ ہوتے ہیں کسی چیز کے کرنے کے, تو وہ سوشل کلبز ہوتے ہیں. کوئی پیرنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اسکول کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طریقے کی پروفٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں, جیسے یونیورسٹیز اور اسکول جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے انڈر جو ہے اسٹیبلش ہوتے ہیں, اور وہ پھر اسکولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ریسرچ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے جو ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹ, والنٹریلی کاز ریلیٹڈ چیریٹیز, یہ ساری ایگزامپلز ہیں کس کی بھلا, نان پروفٹ آرگنائزیشن کی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ایمز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اور ان کی فارمیلٹی کے لحاظ سے یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کچھ جگہوں پر یہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ فارمل ہوتی ہیں اور پرماننٹ بھی ہوتی ہیں, اور وہ ایک پراپر ایک لیگل چینل سے آ رہی ہوتی ہیں, اور اپنے آپ کو وہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں. ان کو رجسٹرڈ چیریٹی یا چیریٹیبل ٹرسٹ کہتے ہیں. اور لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ مزید کنسیشنز پرووائڈ کرتی ہے. ایگزیمپشن فرام پیئنگ ٹیکس وہ پے نہیں کرتی ہیں, اور جو کہ ان کو ارننگس کے اوپر ہوتا ہے یا ڈونیشنز کے اوپر ہوتا ہے. اور ان کو جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں وہ کون لوگ کہلاتے ہیں, وہ ٹرسٹیز کہلاتے ہیں. اور وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ اس چیز کو وہ انشور کرتے ہیں کہ جو بھی انٹرسٹ, جو بھی اس چیریٹی کے انٹرسٹ ہے اس کو لے کے چلا جائے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بہت ساری اکاؤنٹنگ باڈیز جو ہیں وہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی ایگزامپل ہیں اس کی. تو آگے ہے میوچل آرگنائزیشنس, ان کو میوچلز بھی بولتے ہیں, اور یہ اسپیشل کیس آف پرائیویٹ سیکٹر ہے. میوچل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو آپریشنز ہوتے ہیں ان کو ان کے کسٹمرز ہی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے کوئی شیئر ہولڈرز نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ شیئر ہولڈر ہوں گے تو وہ ان کو پروفٹ دینا پڑے گا. یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ خود ہی کسٹمر ہی اس کے مالک ہوتے ہیں. میوچل کا مطلب ہوتا ہے باہمی طور پر. تو یہ کیا کرتے ہیں, ان کے کسٹمرز اپنے اس میوچل جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کی سروسز سے خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس کے مزید وہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈنگ سرپلس بھی اپنے آپ کو. تو میوچل جو ہوتے ہیں وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی ہوتی ہیں اور پروفٹ سیکنگ کمپنی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن زیادہ تر یہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو یہ چیز ایگزامپلس ہو گئیں کس کی, جو ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ واٹ آر دی ٹائپس آف دی نان پروفٹ آرگنائزیشنز. تو ٹائپس میں نے 5 آپ کو بتا دی, اور اس کے اندر یہ چھوٹا سا ایک ایریا لکھا ہوا ہے یہ والا, جو کہ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہے. تو یہ علیحدہ ہے. اس میں بتایا گیا کہ آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں, سوشل ارینجمنٹس ہوتے ہیں کنٹرولڈ پرفارمنس کے لیے, اور کلیکٹیو گولز ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیکٹیو گولز یہ والی بات ہے. تو کوئی بھی آرگنائزیشن ہو ان کا جو گول ہوتا ہے وہ کلیکٹیو ہوتا ہے. اور اگر نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ کلیکٹیو گول ہوگا, سوشل ارینجمنٹ ہوگا, اور کنٹرول پرفارمنس ہوگا. تو سوشل ارینجمنٹ مینس کہ اس کے اندر ایک ہیرارکیز ہوں گی کہ کیسے ورکنگ کرنی ہے. ایک پراپر ایک سسٹم ہوگا کہ یہ اس کا پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کا جنرل سیکرٹری ہے, ایسے کر کے نا.
اور پھر کنٹرول پرفارمنس ہوگا، یعنی اس میں آپ کو سسٹم اور پروسیجر بتائے جائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے، اور ان سب کا جو گول ہوگا وہ کیا ہوگا، کامن گول ہوگا، کلیکٹیو گول ہوگا، کوئی پرسنل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کسی ایک عام آرگنائزیشن کا بھی ہو سکتا ہے اور نان پروفٹ آرگنائزیشن میں بھی یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلے جائیں تو اگلا جو ٹاپک ہے چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ فائنینشیل کانسٹرینٹس ان دی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنس. تو فائنینشیل کانسٹرینٹس کیا آتی ہیں، کیونکہ جو اب آرگنائزیشن ہے وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، پروفٹ کے لیے تو نہیں بنی ہوئی، تو پھر وہ اپنی فائنینشیل پرابلمس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں، ان کو کیا کیا کانسٹرینٹس سامنے آتی ہیں، کیا رکاوٹیں آتی ہیں. کانسٹرینٹس کہتے ہیں رکاوٹوں کو. تو کیا معاشی یا فائنینس سے ریلیٹڈ ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کن کو، نان پروفٹ آرگنائزیشنس کو. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے مینز اور اینڈ میں فرق ہوتا ہے. جیسے اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں اور جو پروفٹ اورینٹڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں دونوں کی بات کو سمجھ لیجئے. جو پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے جو مینز ہوتے ہیں، ذرائع یا ریسورسز، اور ان کے جو اینڈز ہوتے ہیں، اینڈز مینز کہ ان کا جو پرپز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو جو پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ان کے جو مینز ہوتے ہیں وہ سروس ہوتے ہیں. سروس یہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور سروس کیوں پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا پرپز کیا ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے منی، یعنی منی کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو پروفٹ آرگنائزیشن کے مینز کیا ہوتے ہیں، ذرائع کیا ہوتے ہیں، ان کی سروس پرووائڈ کر کے منی کو حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اینڈ کا مقصد ہے. اینڈ مینز مقصد، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن جو دوسری طرف ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ان میں مینز اور اینڈز جو ہوتے ہیں وہ ریسیپروکل ہو جاتے ہیں، یعنی الٹ جاتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو مینز ہوتے ہیں اور جو اینڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اینڈز مینز پرپز. تو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں سوری ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے مینز اور اینڈز کیا کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے جو پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے، پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن جن کا مقصد پروفٹ کو ارن کرنا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ سروس کے ذریعے منی جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، ان کے جو مین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے منی. یعنی منی کے ذریعے، مین ذریعے، منی کے ذریعے ان کا بیسک آبجیکٹو کیا ہوتا ہے یا اینڈ کیا ہوتا ہے، سروس. تو یہ منی کے ذریعے سروس دیتے ہیں. ان کا بیسک پرپس سروس دینا ہے. ان کا بیسک پرپس، پروفٹ اورینٹڈ آرگنائزیشن کا بیسک پرپس منی جنریٹ کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ دونوں کلیئر ہو گئے کہ پروفٹ آرگنائزیشن کا مین سروس ہے اور اینڈ آبجیکٹو جو ہے وہ منی جنریٹ کرنا ہے. انہوں نے منی کے ذریعے سروس دینی ہے لوگوں کو، نان پروفٹ آرگنائزیشن. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن اور ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے اندر. ٹھیک ہو گیا. یہ سروس سے منی کی طرف جاتے ہیں، یہ منی خرچ کر کے سروس پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو. کون بھلا؟ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. تو یہ ڈفرینس ہے ان کے اندر جی. اچھا، اب اگر ہم واپس آ جائیں
کہ کیا ہے اس کے اندر. تو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ناٹ پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کا مقصد سرپلس آف فنڈس کو جنریٹ کرنا نہیں ہوتا ہے. ان کا مقصد جنریشن آف ویلتھ نہیں ہوتا ہے. ان کا پرپز، پرائمری پرپز یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بنائی ہی نان فائنینشیل آبجیکٹیو کے لیے ہیں. نان فائنینشیل آبجیکٹیو اور ان کا مشن کیا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ دے آر ناٹ سیکنگ اور جنریٹ دا فنڈس، پہلی بات. دوسری بات، یہ ان کا کام جنریشن آف ویلتھ نہیں ہوتا، ناٹ دا پرائمری پرپز فار دیئر اونرس. اور ان کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹو میٹ دی نان فائنینشیل آبجیکٹیوز. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹو میٹ دی نان فائنینشیل آبجیکٹیوز. یہ ان کی نان پروفٹ آرگنائزیشن کو دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے جو انکم دینے والے لوگ ہوتے ہیں اور انکم خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا انکم کو ریسیو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سیم نہیں ہوتے ہیں. مطلب ڈونر اور ہوتے ہیں، ڈونی اور ہوتے ہیں. جنہوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اور جو لوگ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ پرووائڈر آف دا انکمز، جو انکم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ریسیپینٹ آف دا سروس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ڈونر آف دی ویلفیئر چیریٹی از ناٹ لائکلی ٹو بی دا ریسیپینٹ آف دا ہیلپنگ ہینڈ. تو ڈونر اور ہوگا اور جو ریسیپینٹ ہوں گے وہ اور ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب آپ نے کسی ایک جگہ پہ جا کے آپ نے معذور لوگ ہیں ان کے لیے ویل چیئر دے دی، تو ویل چیئر دینے والے آپ ہیں، یعنی ڈونر آپ ہیں، اور جو لینے والے ہیں وہ ویل چیئر، وہ معذور لوگ ہیں، ہینڈی کیپ ہے، وہ ریسیپینٹ کہلائیں گے. تو ریسیپینٹ اور لوگ ہیں اور اس کو دینے والے لوگ اور ہیں. تو اس لیے لکھا ہے پرووائڈر آف دا انکم ڈفرینٹ ہوتے ہیں ریسیپینٹ آف دا سروس سے. سمجھ گئے؟ تو اسی لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، فریکوینٹلی جو ہے ان ایسی آرگنائزیشنز کو جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، گورنمنٹ ان کو فنڈ پرووائڈ کرتی رہتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ہے، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے، اور آرٹسٹک جو ہے وہ امپرومنٹ لے کے آنا ہے ملک کے اندر یا اکانومی کے اندر. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ فری پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دے آفن پرووائڈ دیئر سروس فار فری. تو وہ اپنی ڈیمانڈ کو پرائس کے ساتھ نہیں چارج کرتے، اپنی سروس کو پرائس کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو وہ ان کو فری دے رہے ہوتے ہیں. جیسے فری ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیمانڈ لوگ جو کرتے ہیں جی ہماری ٹریٹمنٹ کریں، تو اس کے لیے وہ فنڈ نہیں لیتے ہیں ان سے. جیسے آپ انڈس ہاسپٹل کی ایگزامپل لے لیجئے کراچی کے اندر، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ فری وہاں پہ لوگوں کو، وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ فری جو ہے وہ اپنا علاج کرواتے ہیں، کیونکہ وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. تو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کو ان حالات کے اندر اپنے جو بجٹس ہیں، جو ان کو وہاں پہ ڈونرز پیسہ دیتے ہیں، اپنے بجٹس کے اندر سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. اس لیے ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے یہ کتنا اچھا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جس کے لیے ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے. تو اس لیے نارملی ان کمپنیوں کے اندر، ان نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے اندر فائنینشیل کانسٹرینٹس کی وجہ سے ان کے آبجیکٹیو بعض اوقات ہرٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا. نیکسٹ ٹاپک اس کے اندر آ رہا ہے وہ ہے گول کنگروننس بٹوین مینیجرز اینڈ شیئر ہولڈرز. تو کنگرونس کا مطلب ہوتا ہے کمپیٹیبلٹی. کانگروئنس کا مطلب کیا ہے؟ سوٹیبلٹی اور کمپیٹیبلٹی، مطابقت. یعنی مینیجرز کے گولز کیا ہیں اور شیئر ہولڈرز کے گولز کیا ہیں، دونوں کیا چاہتے ہیں، ان کے اندر کیا مطابقت ہے
यानी एक ही पेज पे हैं दोनों या नहीं है, मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स क्या एक ही पेज पे हैं, उनके अंदर कॉन्ग्रुएंस है या कंपैटिबिलिटी है, तो ये देखना है हमने इस टॉपिक के अंदर। तो इसके अंदर ये है जी कि ये चीज समझिए कि सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल वहां पर होती है जहां पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर्स mean employment of the professional managers mean the firm is controlled by the managers rather than the owners। तो फर्म को कौन कंट्रोल कर रही है? कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर्स, मैनेजर्स नहीं। इसका मतलब ये है कि जब फर्म को कंट्रोल मैनेजर करेंगे तो वो अपने इंटरेस्ट को सामने रख के चलाएंगे उसको, यानी मैनेजमेंट जो होगी वो अपने इंटरेस्ट को देखेगी, ऑनर्स के इंटरेस्ट को नहीं देखेगी। तो फिर कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है मैनेजर्स के गोल्स के अंदर और शेयर होल्डर के गोल्स के अंदर। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ, इस तरीके से समझ लीजिए। एक्चुअली ये जो बात हम करने जा रहे हैं इस यानी गोल गोल तो गोल कन्वर्जेंस कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का मतलब मैंने अभी आपको बताया कंपैटिबिलिटी। तो गोल की कॉन्ग्रुएंस बिटवीन मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स देखनी है कि दो तरह की लोग हैं जिनका ताल्लुक किसी भी एक कंपनी के साथ है। तो हमने ये देखना है कि उनके जो इंटरेस्ट्स हैं या उनके गोल्स हैं उनमें क्या चीज़ है जो कि कॉमन है या नहीं है। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि इस चीज़ के लिए जो एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड एजेंसी थ्योरी। तो एजेंसी थ्योरी जो है ये प्रेजेंट की थी रॉस एंड MIT मिटनिक ने, ये दो लोगों ने एजेंसी थ्योरी प्रेजेंट की थी। ये लोग कहते हैं कि एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजर है उसको हम एजेंट कहते हैं और जो शेयर होल्डर होता है जो कि असल में उसको हम कहते हैं ऑनर और प्रिंसिपल। तो ऑनर और प्रिंसिपल कहते हैं शेयर होल्डर को और एजेंट कहते हैं मैनेजर को। ठीक है, मैनेजर को हम एजेंट कहते हैं और शेयर होल्डर को ऑनर कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं। समझ गए? तो अब ये जो शेयर होल्डर हैं या ऑनर हैं जो उस कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने उस कंपनी को चलाने के लिए क्या किया? उन्होंने यानी प्रिंसिपल मींस ऑनर जो है और एजेंट मींस मैनेजर जो है। तो ऑनर या प्रिंसिपल ने हायर किया किसको? हायर कर लिया किसको? एजेंट को। एजेंट मींस मैनेजर को हायर कर लिया।
کس نے کیا؟ پرنسپل نے کیا. یہ پرنسپل سمجھ آ گیا؟ پرنسپل کا ویسے مطلب ہے بڑا. بڑا کون ہے؟ جو اہم ہے. اہم کون ہے؟ اہم کون ہے؟ وہ مالک ہے، جو اس کمپنی کا مالک ہے. اس نے ایجنٹ رکھ لیا، اور ایجنٹ کا نام، ایجنٹ کون ہے؟ ایجنٹ جو ہے اس کا ایجنٹ ہے مینیجر. ایجنٹ کسے کہہ رہے ہیں ہم؟ ایجنٹ ہم کہہ رہے ہیں مینیجر کو. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، تو آنر اور مینیجر بات سمجھ آ گئی آپ؟ تو کیا کیا پرنسپل نے، یعنی مالک نے، مالکان نے یا شیئر ہولڈرز نے، آنر بھی کہہ سکتے ہیں، شیئر ہولڈرز بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ شیئر ہولڈرز. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مینیجرز کو ہائر کر لیا، کیونکہ ایک بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں جن کے بہت سارے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، تو سارے تو کمپنی نہیں چلا سکتے. تو کمپنی کو چلانے کے لیے مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور مینجمنٹ کو کیا، مینجمنٹ کے لیے کیا ورڈ یوز کر رہے ہیں؟ مینیجر. تو انہوں نے ہائر کر لیا ان کو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرنسپل ہے، یہ ایجنٹ ہے. اب ان کے آپس میں، اب یہ جو مینیجرز ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ انہوں نے پرفارم کر کے دکھانا ہوتا ہے. کن کو؟ ان کو کیا کر کے دکھانا ہوتا ہے؟ پرفارمس. یعنی اس کا مطلب پرنسپل جو ہوتا ہے وہ ہائر کرتا ہے مینیجر کو یعنی ایجنٹ کو، اور ایجنٹ یعنی مینیجر جو ہوتا ہے وہ پرفارم کر کے دکھاتا ہے آنر کو، شیئر ہولڈر کو یا پرنسپل کو. یہ ہے بیسک سٹوری. اور اسی کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ ایجنسی تھیوری کہتے ہیں، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو ایکچولی ایجنسی تھیوری جو ہے وہ آپ کو ایک ایشو بتاتی ہے، اور اس ایشو کو کہتے ہیں پرنسپل ایجنٹ پرابلم. تو پرنسپل ایجنٹ پرابلم کون بتاتا ہے؟ پرنسپل ایجنٹ پرابلم ایجنسی تھیوری بتاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طرف پرنسپلز ہیں جو مالکان ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ جو ایجنٹ ہیں یعنی مینیجرز ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایجنٹ ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے کہ ایجنٹ کے اپنے کوئی سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف یہ جو مالکان ہوتے ہیں ان کے بھی اپنے سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو دونوں طرف جو لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں کمپنی سے ریلیٹڈ. لیکن جب وہ اپنے اپنے مفادات کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے گولز کے اندر کانگرنس جو ہے وہ نہیں رہتی. سمجھ آ گئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے نو گول کانگرنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر مطابقت نہیں رہتی. جب یہ نو گول کانگرنس ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم پرنسپل ایجنٹ پرابلم کہتے ہیں. اور پرنسپل ایجنٹ پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل اپنے سیلف انٹرسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دونوں طرف لوگ، دونوں اینٹیٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے سیلف انٹرسٹ کو کہتے ہیں کہ میرے انٹرسٹ پورے ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. کانفلکٹ آف واٹ؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ جب پیدا ہوتا ہے اور دونوں اپنے اپنے سیلف انٹرسٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ اس چیز کو پرنسپل ایجنٹ پرابلم کہتے ہیں. اور یہ کس نے کہا؟ یہ ایجنسی تھیوری بتاتی ہے. نے یہ چیز ایکسپلین کی، اور کرنے والے کون تھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دو لوگ تھے، راس اینڈ میٹنک جو ہے، یہ دو لوگ تھے جنہوں نے یہ تھیوری ایکسپلین کی. میں بتا رہا ہوں دوبارہ سے کہ پرنسپل جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں کس کو؟ مینجمنٹ کو. اور مینجمنٹ کس لیے ہائر کرتے ہیں؟ کہ وہ پرفارم کر کے دکھائیں. لیکن وہ پرفارم کرنے کے بجائے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی مینجمنٹ اپنے سیلف انٹرسٹ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور پرنسپل چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کو یہ لوگ دیکھیں اور ان کے لیے کام کریں. تو ان کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. اور اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہونے کو پرنسپل ایجنٹ پرابلم کہتے ہیں.
یہ ہے جی پرنسپل ایجنٹ تھیورم کی کہانی جو میں نے آپ کو سمجھا دی. ٹھیک ہے, اب آپ کتاب پہ آ جائیے. یہاں دیکھیں تو یہاں پہ پہلی چیز یہ بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ جو بہت یعنی کم لوگ ہوتے ہیں جہاں پر ان کے مینیجر جو ہوتے ہیں ان کے مالک ہی ہوتے ہیں, ایسا بہت کم ہوتا ہے. یعنی فیو لارج بزنسز آر مینیج بائی دیئر اونرس, یہ کم ہی ہوتا ہے کیونکہ لارج جب کمپنیز ہوتی ہیں تو ان کے بہت زیادہ شیئر ہولڈرز ہو جاتے ہیں. جب ان کے زیادہ شیئر ہولڈر مالکان کو ہی کہتے ہیں نا, تو وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ سب لوگ تو کمپنی کو نہیں چلائیں گے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر مینجمنٹ جو ہے اس کے لیے وہ ایک مینیجرز کو ہائر کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آنرشپ ایک طرف ہو جاتی ہے اور کنٹرول کن کے پاس چلا جاتا ہے, مینجمنٹ کے پاس. آنرشپ چلی جاتی ہے, آنرشپ تو مالکان کے پاس ہی جائے گی, یعنی شیئر ہولڈر کے پاس جائے گی, اور کنٹرول کن کے پاس چلا جاتا ہے, کنٹرول مینجمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے. مینجمنٹ مینس مینیجرز جو ہوتے ہیں اس کمپنی کے, تو الگ الگ ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنرز ہی جو ہے وہ مینیجرز ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. بڑی بڑی فارمز میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا, تو اس وجہ سے آنرشپ اور کو کنٹرول سے کیا کر دیا جاتا ہے, سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ کیوں علیحدہ کیا گیا کہ اتنی بڑی کمپنی کے جتنی بڑی کمپنی ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کے آنرز ہوں گے, اور جتنے زیادہ آنرز ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے تو آ کے اپنی سٹوری نہیں سنا سکتے نا, سب لوگ تو نہیں چلا سکتے. تو ساری ایک بس کے اندر ساری سواریاں تو نہیں چلا سکتے نا, کسی کو تو آپ کو مینیجر بنانا پڑے گا نا جو چلائے اس کو. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ساری جو کمپنیز ہوتی ہیں نارملی یہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز ہوتی ہیں, تو لمیٹڈ لائبلٹی سٹرکچر کی وجہ سے آپ جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ان کے جتنے اس حد تک ہی وہ اس کمپنی کے مالک ہوتے ہیں نا, جتنا انہوں نے جتنی مالیت کے انہوں نے شیئر خریدے ہوتے ہیں. تو اس لمیٹڈ لائبلٹی سٹرکچر کی وجہ سے شیئر ہولڈر کو آپ اتنی پاور نہیں دے سکتے کہ وہ کمپنی کو مینیج بھی کرے, ساری کمپنی چلانی شروع کر دے. ٹھیک ہے نا جی, سوائے اس کے کہ وہ مالکان وہ شیئر ہولڈر بھی ہوں اور وہ مینیجر بھی ہوں اس کمپنی میں, تب تو ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان کا جو انفلوئنس ہے وہ نارملی شیئر ہولڈر کا اس حد تک رہ جاتا ہے کہ وہ کمپنی کی جو ریزولیشنز ہوتی ہیں یا کمپنی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یا کمپنی کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ بنائیں, اور اس کے اندر ووٹنگ کر کے اس کو بتائیں کہ جی اس کو پرپوز کریں یا اس کو ریجیکٹ کریں, جیسا بھی کرنا ہے. تو جب آپ اس ایشو سے نمٹنے کے لیے, یعنی کہ کمپنی کی لمیٹڈ لائبلٹی سٹرکچر کی وجہ سے آپ کو آنرز کو اور مینیجرز کو الگ کرنا پڑتا ہے, اور دوسرا کہ لارج نمبر آف شیئر ہولڈر ہونے کی وجہ سے سب کو آپ نہیں دے سکتے کمپنی کا کنٹرول, تو آپ کو مینیجرز علیحدہ رکھنے پڑتے ہیں اور اونرشپ علیحدہ کرنی پڑتی ہیں. تو آپ تو علیحدہ کر دیتے ہیں, یعنی سیپریٹ کر دیتے ہیں, آنرز کو علیحدہ کر دیتے ہیں, مینیجرز کو علیحدہ کر دیتے ہیں, لیکن اس سے ایک اور ایشو پیدا ہو جاتا ہے, اور اس ایشو کو ہم کہتے ہیں یعنی جب آپ سیپریٹ کرتے ہیں آنرشپ کو کنٹرول سے, کنٹرول کس کے پاس چلا جاتا ہے, مینیجر کے پاس. آنرشپ کس کے پاس چلی جاتی ہے, وہ تو پہلے ہی ہوتی ہے ان کے پاس, شیئر ہولڈر کے پاس. تو ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے جسے پرنسپل ایجنٹ پرابلم کہتے ہیں, اور وہ میں ابھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ پرنسپل پھر کیا کرتا ہے, یعنی شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے سیلف انٹرسٹ کو مینیجر جو ہیں وہ پورا کر کے دکھائیں, لیکن ایجنٹ جو ہوتا ہے یعنی جو مینیجر ہوتے ہیں وہ جن کو پرنسپل نے ہائر کیا ہوتا ہے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کمپیٹیبلٹی نہیں رہتی ان کے گولز کے اندر. لیکن ضروری نہیں ہے یہ کہ یہ پرنسپل ایجنٹ پرابلم جو ہے صرف کمپنیز تک ہی محدود ہو, یہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پر آپ اپنی اتھارٹی جو ہے کسی کو دیں اور وہ آپ کی اتھارٹی کو صحیح استعمال نہ کرے, یا آپ کے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا شروع کر دے, تو وہاں پر بھی پرنسپل ایجنٹ پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایجنسی ریلیشن شپ ہے کہ ایک پرسن جو پرنسپل ہے وہ اتھارٹی دے دیتا ہے, پاور دے دیتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے, اور وہ کیا کرتا ہے اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال پرنسپل ایجنٹ پرابلم سمجھ آ گیا آپ کو. تو پرنسپل ایجنٹ پرابلم دوبارہ سے بھی آ رہا ہے یہاں پہ, اس کو دوبارہ سے بھی دیکھتے ہیں, لیکن یہ اگلا کویسچن بھی ہے اسی سے ریلیونٹ ہے, لیکن اس میں ایک چیز اور ذرا ہم دیکھ لیں, وہ یہ کہ کیا دیکھ لیں
کہ یہاں پر الٹرنیٹیو مینیجریل گولز کیا ہوتے ہیں، لیکن پھر یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ پرنسپل ایجنٹ پرابلم ارائزز وین دا آنرز اور ممبرز آف دا آرگنائزیشن، جو آنرز ہوتے ہیں وہ اتھارٹی دے دیتے ہیں کس کو؟ مینیجر کو. مینیجر کون ہے؟ ایجنٹ جسے کہتے ہیں، کہ آپ آرگنائزیشن کو رن کریں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس چیز کی کوئی ایشورنس نہیں ہوتی ہے کہ ایجنٹ جو ہے یعنی مینیجر جو ہے وہ آرگنائزیشن کو اسی طرح چلائے گا جو کہ پرنسپل کے فائدے کے لیے ہو. پرنسپل یعنی آنر جیسے چاہتا ہے تو ضروری تو نہیں وہ ویسے ہی چلائے. جب آپ ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ کسی کو دے دیتے ہیں، گاڑی کہتے ہیں ڈرائیو کریں، تو ضروری تو نہیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں گاڑی ویسے ہی وہ ڈرائیو کرے، تو وہ اپنے طریقے سے گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پھر منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اتھارٹی تو آپ دے چکے ہوتے ہیں اس کو کہ گاڑی چلائیں آپ. تو یہ چیز ہے. الٹرنیٹیو مینیجریل گولز جو ہیں وہ دیکھنے ہیں. الٹرنیٹیو مینیجریل گولز کیا کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مینیجرز جو ہیں وہ ہر وقت ایسے ڈیسیژن کریں جس سے کمپنی پروفٹ زیادہ سے زیادہ کمائے. وہ کسی اور اس میں بھی جا سکتے ہیں. تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں یہ نہیں چاہیں گے، مینیجرز یہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ کمپنی میکسیمم پروفٹ ارن کرے. کیوں اس لیے نہیں چاہیں گے کہ ان کا اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہے اس کمپنی کے اندر، سوائے اس کے کہ کیونکہ اگر پروفٹ وہ زیادہ ارن کرتی ہے کمپنی یا کم ارن کرتی ہے تو ان کا تو کوئی ایٹ سٹیک کوئی چیز نہیں ہے، ان کو تو کوئی فائدہ، ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے یا فائدہ نہیں ہے. اور سوائے اس کے کہ وہ پھر اکاؤنٹیبل ہیں شیئر ہولڈر کے سامنے کہ جی آپ نے پروفٹ کمپنی کم کیوں کما رہی ہے، اس کی وجہ بتائیں. سوائے اس کے ورنہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، کمپنی دھاڑ میں جائے کمپنی، کیونکہ ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. کن کا بھلا؟ مینیجرز کا. ہاں اگر وہ مینیجرز اس کمپنی میں شیئر ہولڈر بھی بن جاتے ہیں تب ان کو جو ہے وہ ان کا پرسنل انٹرسٹ آئے گا، ان کی کوئی چیز ایٹ سٹیک لگی ہوگی، تب وہ کوشش کریں گے کہ کمپنی پروفٹ زیادہ سے زیادہ کمائے. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو صرف ایک چیز ہی ان کے لیے ہے کہ جی انہیں ایک شیئر ہولڈر کے سامنے وہ یہ چیز ایکسپلین کرنی پڑے گی کہ کمپنی زیادہ پروفٹ کیوں نہیں کما رہی، ادروائز ان کو کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور دوسرا وہ میکسیمم پروفٹ کیوں نہیں کما کے دیتے ہیں مینیجرز؟ کیونکہ ان کو اگر نظر آتا ہے کہ کوئی کمپیٹیٹیو پریشر ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، ان کے مخالف ہی کوئی نہیں ہے، ہماری کمپنی کے کوئی کمپٹیشن میں ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ زیادہ ایفیشینٹلی ورک کریں یا کاسٹ کو منیمائز کریں یا پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کریں؟ ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں بہت تھوڑی فرم ہے اور ان کی فرم ٹاپ پہ جا رہی ہے پہلے ہی، تو ان کو کیا ضرورت ہے اس میں جانے کی وہاں پہ. اس لیے جو مینیجرز ہیں وہ پروفٹ میکسیمائز کرنے کے بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سیٹسفیکٹری پروفٹ بس دے دیں. کس کو بھلا؟ مالکان کو. سیٹسفیکٹری پروفٹ، میکسیمم پروفٹ نہیں، سیٹسفیکٹری پروفٹ دے دیں، اور اس چیز کو سیٹسفائنگ کہتے ہیں. تو باقی جو پروفٹ یعنی ایک نارمل سا پروفٹ ان کو ملتا رہے تاکہ مالک بھی خوش رہے، اور باقی جو ریسورسز ہیں فرم کے ان کو اپنی ویلتھ بڑھانے میں اور اپنے انٹرسٹ کے لیے یوز کرتے رہتے ہیں مینیجرز. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ الٹرنیٹیو مینیجریل گولز ہو سکتے ہیں. یعنی مینیجر کے گولز کیا ہیں؟ مینیجر کے گول کیا ہے؟ مینیجر کے گول تو یہ ہے کہ اس کا آفس اچھا ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کی اچھی پے اور پرکس ہوں، یہ ساری چیزیں وہ چاہتا ہے. اسی طرح اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بومل نے کیا کہا؟ بومل ایک اکانومسٹ ہے، بہت بڑا نام ہے بومل. تو بومل نے سیلز میکسیمائزیشن ماڈل دیا تھا، یعنی پروفٹ میکسیمائزیشن نہیں، سیل میکسیمائزیشن. وہ یہ کہتا ہے کہ مینیجرز یا فرم یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی سیل بڑھ جائے، سیل ریونیو زیادہ سے زیادہ ہو، پروفٹ نہیں. پروفٹ میکسیمائزیشن کنونشنل ویو ہے، اولڈ ویو ہے، یہ بومل نے کہا تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ بعض اوقات کم قیمت پہ بیچتے ہیں تاکہ چیز زیادہ سے زیادہ بکے، یعنی ان کی پرائس جو ہوتی ہے وہ کم رکھتے ہیں اپنی ایوریج کاسٹ سے بھی. تو ظاہر سی بات ہے جب پرائس آپ ایوریج کاسٹ سے کم رکھیں گے تو لاس میں جائیں گے. تو لاس تو برداشت کرتے ہیں لیکن ریونیو زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد پروفٹ ارن کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد سیل کو بڑھانا ہے. تو سیل بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بومل. تو مینیجر کے لیے تو
امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنی زیادہ سیل بڑھے گی کمپنی کی اتنا ہی اس مینیجر کی ویلیو بڑھتی ہے کہ جی بہت بڑی پریسٹیج ہوتی ہے اس کے لیے کہ وہ ایک بڑی فرم کو اور سکسیسفل فرم کو وہ رن کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو سیلریز اور ادر پرکس بھی مل رہے ہیں, اچھے اس کو بونسز مل رہے ہیں اور اچھے وہ بینیفٹس اور بھی مل رہے ہیں. تو اور وہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں ان بڑی کمپنیوں میں جو اسمال کمپنیز ہوتی ہیں. تو یہ بومل نے یہ چیز آپ کو بتائی ہے. اس کے علاوہ ایک اور صاحب بھی تھے, ان کا نام تھا ولیمسن, جو اس کے اندر نہیں لکھا ہوا, میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں. تو ولیمسن جو ہے اس کو کہتے ہیں ولیمسنز مینجمنٹ ڈسکریشن DISCRETION مینجمنٹ ڈسکریشن ماڈل. اس کے یہ ولیمسن نے دیا تھا, یہ بومل نے دیا تھا. تو ولیمسن ڈسکریشن ماڈل یہ کہتا ہے کہ جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں, اپنی یوٹیلیٹی کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں, اور وہ ایک منیمم پروفٹ, میکسیمم پروفٹ نہیں, منیمم پروفٹ ریکوائرمنٹ کو بس پورا کرتے ہیں. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یوٹیلیٹی زیادہ سے زیادہ ہو, ان کی مطلب ان کی مینجمنٹ کی سب کی یوٹیلیٹی زیادہ سے زیادہ ہو جائے مینیجرز کی, یعنی ان کی پریسٹیج میں اضافہ ہو, ان کے انفلوئنس میں اضافہ ہو, ان کی اپنی پرسنل سیٹسفیکشن میں اضافہ ہو. تو وہ ان کا ولیمسن کہتا ہے کہ ان مینیجرز کا مقصد پروفٹ ارن کرنا, میکسیمم پروفٹ ارن کرنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی یوٹیلیٹی کو زیادہ سے زیادہ کر لے. تو وہ منیمم پروفٹ ارن کر کے دے دیتے ہیں کن کو بھلا, آنرز کو, اور اپنی یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرتے ہیں. یعنی مینجمنٹ کی یوٹیلیٹی کو کیا کرتے ہیں, یعنی سیٹسفیکشن کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں, مینجمنٹ یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کرتے ہیں. تو یہ بات الٹرنیٹو اس میں آ جاتی ہے. پرنسپل ایجنٹ پرابلم میں ابھی آپ کو سمجھا چکا ہوں, ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں. تو پرنسپل ایجنٹ پرابلم میں کیا ہو رہا ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایجنسی تھیوری جو ہے وہ پرنسپل ایجنٹ پرابلم کو ایکسپلین کرتی ہے. اور پرنسپل ایجنٹ پرابلم میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کیا ہے یہاں پہ کہ کس طریقے سے پرنسپل جو ہے وہ ہائر کرتا ہے کس کو, ایجنٹ کو, یعنی مینیجرز کو, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے زیادہ آنرز ہوں گے وہ سب تو نہیں چلا سکتے, تو مینیجر رکھتے ہیں اس کے لیے, اور مینیجر پرفارم کر کے دکھاتا ہے. لیکن مینیجر کیا کرتا ہے, وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور پرنسپل کے جو سیلف انٹرسٹ ہے ان کو اگنور کر دیتا ہے. تو یہ چیز پرنسپل ایجنٹ پرابلم کریٹ کرتی ہے. اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ پرنسپل ایجنٹ پرابلم محدود نہیں ہے پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن کے لیے, یہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ بتایا جائے کہ پبلک سرونٹ ہے, گورنمنٹ کا ملازم ہے, اور اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پرنسپل ہو جائے گی, اور اس نے آگے جو ملازم رکھا ہوا ہے, سرکاری ملازم جسے کہتے ہیں, وہ اس کا ایجنٹ ہوگا. تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے, تو وہاں پہ بھی پرنسپل ایجنٹ پرابلم پیدا ہو جائے گا, ہے نا. تو یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ کسی پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن میں ہی ہو, کسی کمپنی میں ہی ہو, کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے, کسی ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے, کسی انڈسٹری میں ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے چیریٹی میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو حالانکہ وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, تو وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے چیریٹی کا وہ کیا ہوگا, ایجنٹ ہوگا. تو چیریٹی کیا ہوگی, وہ خود پرنسپل ہوگی. تو وہ کوشش کرے گا کہ فیور کرے ان لوگوں کو جو ان کے اپنے قریبی لوگ ہوں گے, تو وہ کر سکتا ہے, فیوریٹزم کر سکتا ہے, نیپوٹزم کر سکتا ہے. تو وہ یہ پرنسپل ایجنٹ پرابلم کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. تو پرنسپل ایجنٹ پرابلم یہ ہے کہ ایجنٹ اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور پرنسپل کے سیلف انٹرسٹ کو اگنور کر دیتا ہے. تو اس پرنسپل ایجنٹ پرابلم کو ریزالو کیسے کیا جائے, تو اس کو ریزالو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ 3 طریقے ہیں جس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ سکروٹنی بڑھائی جائے, یعنی پرنسپل کو چاہیے, یعنی مالکان کو چاہیے کہ وہ ایک کلوزر واچ رکھے آن ایجنٹس, یعنی مینیجر کے اوپر, کہ اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ کلیئر ڈسکلوجر کرے اپنے ڈیسیژنز کا. کون بھلا, کہ ڈسکلوجر مینز اعلان کرے اپنے کمپنی کے میٹنگز کے اندر کہ ہم یہ چاہتے ہیں. کون بھلا, مالکان یہ بتائیں ایجنٹس کو. اور پھر
اپوائنٹ کریں پرنسپل جو ہیں اپوائنٹ کریں انڈیپینڈنٹ ممبرس ٹو دی مینجمنٹ بورڈ. تو مینجمنٹ بورڈ کے اندر انڈیپینڈنٹ ممبرس بھی ہوں اور اپوائنٹ کریں آڈیٹرز بھی ٹو مانیٹر دا ڈیسیژنس کو مانیٹر کرنے کے لیے, تاکہ پتہ چلے کہ کمپنی میں ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے پرنسپل کے جو مفادات ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, کہ وہ مالکان جو ہیں یعنی شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ ایجنٹ کے اوپر کلوز واچ کریں, ان کی اسکروٹنی کرتے رہیں وہاں پہ. اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز جو ہیں وہ مینجمنٹ بورڈ میں اپوائنٹ کریں تاکہ وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اور پھر آڈیٹرز بھی اپوائنٹ کریں تاکہ وہ ڈیسیژنس کو مانیٹر کر سکیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کمپنی کے اندر, اور اس مقصد کے لیے کیا کیا جائے گا, اس مقصد کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ایک مینیجر ہے وہ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے کسی ایک آرگنائزیشن کے اندر. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر مینیجر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر, تو ظاہر سی بات ہے وہ مینیجر جو ہے وہ اپنے بینیفٹس کو زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا, اور مالکان کی جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے بینیفٹس کو وہ نہیں دیکھے گا. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایکسپینڈ کیا جائے مینجمنٹ کمیٹیز کو, بورڈ کو, اور ڈیوٹیز کو سیپریٹ کر دیا جائے کہ جی آپ کی یہ ڈیوٹیز ہیں, آپ نے یہ کرنی ہے, چیئرمین یہ کرے گا, چیف ایگزیکٹو یہ کرے گا, اور پھر کس طریقے سے جو ہے وہ فارمل ڈیسیژنس کیے جائیں گے, ووٹنگ سسٹم لے کے آیا جائے, اور پھر ایک ٹائم پیریڈ بتا دیا جائے کہ ایک آفس میں آپ اتنی دیر تک رہ سکتے ہیں ڈائریکٹر کے طور پر. تو یہ ساری چیزیں اگر کر لی جائیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ انسینٹیوز جو ہیں وہ دیکھے جائیں, ان کو یہ کہا جائے مینیجرز کو یا مینجمنٹ کو کہ ہم آپ کو انسینٹیوز آپ کی پرفارمنس کی بیس پہ دیں گے, اور پرفارمنس یہ ہے کہ آپ کمپنی کی پروفٹ کو زیادہ کر کے دکھائیں یا سیل زیادہ کر کے دیں, جو بھی مالکان چاہتے ہیں وہ ان کو آبجیکٹو دے دیں گے, اور پھر اس سے لنک کر دیں گے انسینٹیو کو کہ آپ کو اتنے بونسز دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے اس کے مطابق. اور اسی طریقے سے نان پروفٹ آرگنائزیشن کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ بینیفٹ دیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کے ٹارگیٹس ظاہر سی بات ہے پھر نان فائنینشیل ٹارگیٹس ہوں گے. جیسے نان پروفٹ آرگنائزیشن میں کہا جائے گا کہ آپ ممبرشپ میں اضافہ کریں اور وہ لوگ لے کے آئیں, ڈونر زیادہ ڈھونڈ کے لائیں, تو وہ ان کی پرفارمنس ہوگی, تب ان کو ان میں سے بونس دیا جا سکتا ہے. تو یہ تین چیزیں کر کے جو ہے وہ مالکان کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے اندر. اچھا, اس کے بعد جی نیکسٹ اس کے اندر جو کوشچن ہے وہ ہے کارپوریٹ گورننس. تو کارپوریٹ گورننس جو ہے, کارپوریٹ کہتے ہیں کمپنیز کو, گورننس کہتے ہیں ان کو چلانا. تو ان کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے, کمپنیز کیسے چلائی جاتی ہیں, کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں, کیسے ڈائریکٹ کی جاتی ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کارپوریٹ گورننس جو ہے کمپنیوں کو چلانے کا نظام ہے, از اے سسٹم جس میں کمپنیز اور ادر آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ان میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے ڈائریکشن دی جائے گی اور کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے گا. یعنی کمپنیوں کو چلانے کا نظام جو ہے اسے کارپوریٹ گورننس کہا جاتا ہے. گورننس کہتے ہیں چلانا, اس کو آپریٹ کرنا, کنٹرول کرنا. تو کمپنیوں کو آپریٹ اور کنٹرول اور ڈائریکٹ کرنا گورننس کہلاتا ہے, کارپوریٹ گورننس کہلاتا ہے. تو آپ یہ بات سمجھیے کہ جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں وہ مالکان ہوتے ہیں کمپنی کے, شیئر ہولڈرز اون دا کمپنی, یہ ہیں جن کو آپ پرنسپل کہتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں, وہ in a company, although the shareholders own the company, the responsibility for directing and controlling the company rest largely on the board of directors. یہ سمجھ رہے ہیں, آنرز تو یہ ہیں لیکن کمپنی کو ڈائریکٹ کرنا اور کمپنی کو کنٹرول کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ کن کے ذمہ ہے, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذمہ ہے. اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کون اپوائنٹ کرتے ہیں, شیئر ہولڈر اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ دونوں میں فرق آ گیا. یہ دیکھیں
ادھر لکھا ہوا ہے شیئر ہولڈرز، یہ کیا لکھا ہوا ہے شیئر ہولڈرز، اور ادھر لکھا ہوا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز. اب ان کی ذمہ داریاں آپ کے سامنے ہیں، ان کی پاورز اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ شیئر ہولڈرز آنرز ہیں، مالکان ہیں، پرنسپل جسے کہتے ہیں. یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا کرتے ہیں؟ کمپنی کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کمپنی کی جو مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں، اوور سی دا مینجمنٹ، یعنی کمپنی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مینجمنٹ دیکھتے ہیں، اور پھر پرفارمنس کو دیکھتے ہیں اور اسٹریٹجیز اور آبجیکٹو بناتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز. اور پھر رپورٹ دیتے ہیں شیئر ہولڈرز کو کمپنی کی پرفارمنس کے بارے میں. کن کو دیتے ہیں رپورٹ؟ جو مالکان ہوتے ہیں. مالکان کون ہے؟ شیئر ہولڈر. اور شیئر ہولڈر نے ہی ان کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو. شیئر ہولڈر ہی ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں، شیئر ہولڈر ہی آڈیٹرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں ایجنٹ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا جی. اور یہ کون ہے؟ یہ پرنسپل ہے. یہ پرنسپل اور ایجنٹ کی کہانی. اچھا، اب آڈیٹرز آگے آڈٹ کرنے کے لیے. اور پھر کیا ہے؟ جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ اشیور کرتے ہیں کہ جو کارپوریٹ گورننس کا سسٹم ہے وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے اور افیکٹو ہونا چاہیے. اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا انٹرنل کنٹرول بہتر ہو کمپنی کے اندر، اور کمپنی لا اینڈ ریگولیشن کے مطابق چل رہی ہو. یہ ساری چیزیں آ گئی. اچھا جی، یہ دونوں میں فرق سمجھ آ گیا کہ ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ دی کمپنی جو ہوتی ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے ہوتی ہے، اور شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ آنر ہوتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپوائنٹ کرتے ہیں ڈائریکٹرز کو، اپوائنٹ کرتے ہیں آڈیٹرز کو. اچھا، اب کارپوریٹ گورننس کی فیلیئرز کی کیا ریزنز ہیں؟ کیوں کمپنیز کے اندر جو گورننس ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے؟ کیوں کمپنیز صحیح طریقے سے نہیں چل پاتی ہیں؟ تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس میں پہلی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈومینیشن آف بائی سنگل انڈیویجول، یعنی ایک سنگل انڈیویجول جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے کمپنی کے اندر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو کمپنیز ہیں ان کے اندر ڈومینیٹڈ ہوتی ہے ایک سنگل سینئر ایگزیکٹو کی، اور اس کے آگے کوئی بھی نہیں بول رہا ہوتا. وہ جو کہہ دیتا ہے سب اسی کو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور باقی سارے ایک ربڑ سٹیمپ کی طرح اس کی بات کو سیکنڈ کر دیتے ہیں. تو وہ سنگل جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بائی پاس کر دیتا ہے بعض اوقات بورڈ کو بھی، اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے. اس لیے کمپنی فیل ہو جاتی ہے. تو یہ سینئر، کیونکہ وہ سینئر ایگزیکٹو ہوتا ہے، ایگزیکٹو یعنی ڈائریکٹر ہوتا ہے بورڈ کے اندر، تو اس وجہ سے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے ان کو اپوائنٹ کرنے والے شیئر ہولڈرز ہیں. اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کچھ جو ہے اس بورڈ کے اندر کچھ جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں اور کچھ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں. اور اس میں سے فرض کر لیں کہ ایک سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جو اپنی مرضی کر رہا ہے، من مانی کر رہا ہے، اور بورڈ کے باقی ممبران اس کی بات کو مانی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کمپنی جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ نہیں چل پا رہی ہے. اور اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بھی ہونے چاہیے. تو نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو بھی کون کرے؟ وہ شیئر ہولڈرز جو ہے وہ اپوائنٹ کریں، اور پھر وہ سیف گارڈ کریں اس بندے کی ڈینومینیشنز کو سے بچائیں لوگوں کو اور کمپنی کو بچائیں. تو اس کی ضرورت ہے وہاں پہ کہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہوں وہاں پہ، تاکہ وہ اپنی من مانی نہ کر سکے بورڈ کے اندر. پھر اگلی چیز کارپوریٹ گورننس کی فیلئر کی ایک اور ریزن یہ ہے کہ جو کمپنی کے بورڈ ہوتا ہے اس کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ ریگولرلی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بورڈ میٹنگ ارریگولرلی ہو رہی ہیں، اور جب بورڈ میٹنگ ہی ریگولرلی نہیں ہو رہی ہوں گی تو وہ کمپنی کی پرفارمنس یا کمپنی کی جو مشن ہے یا کمپنی کے جو آبجیکٹیو ہے یا کمپنی کی باقی چیزوں ان کو وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے، تو وہ کمپنی نے فیل نہیں ہونا ہے وہاں پہ. کمپنی کی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھ رہے، رسک نہیں دیکھ رہے، کیا کیا ان کو فیل آ رہے. تو اس لیے یہ بورڈ کی انوالومنٹ نہیں نظر آ رہی وہاں پہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو انفارمیشن نہیں مل رہی وہاں پہ. اس کے بعد یہ ہے کہ
कंपनी के अंदर कंट्रोल सिस्टम बेहतर नहीं है, एडिक्वेट कंट्रोल फंक्शन नहीं है, और वो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि इंटरनल ऑडिट जो है वो वीक है, वहाँ पे लैकिंग है वहाँ पे। और इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ भी देखी जाए कि इंटरनल ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है ना जी। और इसलिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो लोग वहाँ पे आपने लिए हुए हैं उनको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, जिस भी रोल में आप उनको लेके आना चाहते हैं तो उनको उससे रेलेवेंट, अगर वो नहीं है उसके पास वो टेक्निकल नॉलेज, तो वो कंपनी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अगली आखिरी बात ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका अपने मालकान के साथ कांटेक्ट नहीं है, कम है, क्योंकि जितनी कंपनी ग्रो करती जाती है बोर्ड मेंबर्स भी बढ़ते चले जाते हैं उसके साथ साथ। तो बोर्ड मेंबर्स बढ़ने के साथ साथ वो उनका जो अपने मालकान के इंटरेस्ट और व्यूज के साथ उनका जो टच है वो लूज हो जाता है, ठीक है ना जी। वो यानी वो उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। तो इसलिए जब वो कांटेक्ट में नहीं रहते या उनके व्यूज को या उनके इंटरेस्ट को नहीं समझ पाते, तो फिर अल्टीमेटली वो कंपनी जो है वो सही तरीके से गवर्न नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें, अब अगर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करना है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या गाइडलाइन है, इम्प्रूव करने के लिए क्या गाइडलाइन है, तो उसके लिए जी ये 4-5 बातें हैं, 3-4-5 बातें जिनको फोकस कर लें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए उसकी गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कंपनी का चेयरमैन है और कंपनी का जो सीईओ है उनके रोल सेम नहीं होने चाहिए, यानी एक ही बंदा चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये डिफरेंट ही होते हैं, सेपरेट रोल होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि द चेयरमैन, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड होता है उसे चेयरमैन बोर्ड कहते हैं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो एक्चुअली अल्टीमेट बॉस होता है किसी भी कंपनी का, जो कि टॉप जो है उसकी जो है वो जारी सी बात है टॉप होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव होता है। तो सीईओ असल में सबसे ऊपर होता है। तो लेकिन टेक्निकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन होता है उसकी पावर्स ज्यादा होती हैं। हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो अल्टीमेट बॉस है, उसके सामने चेयरमैन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो भी उसके अंडर है, लेकिन टेक्निकली पावर्स उसके पास ज्यादा है, चेयरमैन जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि चेयरमैन जो है वो तो बोर्ड को मैनेज कर रहा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव लहदा बंदा होना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन लहदा होना चाहिए। और चेयरमैन जो है वो क्या करे, वो इंश्योर करे कि बोर्ड डिस्कशन जो हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर उसको प्रॉपरली कंडक्ट करवाए और प्रॉपरली तमाम पार्टिसिपेंट को सुने भी, ताकि मसाइल समझे कंपनी के। नंबर 2, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो बोर्ड को भर देगा अपने लॉयल सपोर्टर्स के साथ ही, तो जारी सी बात है कि फिर वो जो लॉयल सपोर्टर्स होंगे डायरेक्टर्स के तौर पर जब आएंगे तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव की ही फेवर में बातें करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन कमेटी बनाया जाए जो कि अप्रूव करें कौन भला शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर, और वो अपॉइंट करें डायरेक्टर्स को, रादर देन के चीफ एग्जीक्यूटिव करे, चीफ एग्जीक्यूटिव ना अपॉइंट करे बल्कि नॉमिनेशन कमेटी बनाए, कौन भला शेयर होल्डर की नॉमिनेशन कमेटी हो इंडिपेंडेंट, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे ताकि चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस ना कर सके। और तीसरी चीज इसके अंदर यह है कि जो इंडिपेंडेंट सेटिंग ऑफ डायरेक्टर्स पे हो, यानी इसका मतलब यह है कि रेम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए एक, जो कि अप्रूव करे, कौन को अप्रूव करें शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर कि जी हमने कितने पैसे देने हैं इनको, ताकि जो डायरेक्टर्स हैं वो
ایکسیسو اماؤنٹ اپنے لیے جو ہے وہ نہ اپروو کر لیں اس کے اندر, وہ بھی شیئر ہولڈر ہی کمیٹی بنا دیں, یعنی مالکان ہی کمیٹی بنائیں جس کے اندر وہ اپروو کر دیں. اور اس کے بعد نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ وہ ہے جو کہ آپ نے کمپنی سے باہر سے لوگ لیے ہوئے ہیں, تو وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو انڈیپینڈنٹ بورڈ ممبرز ہیں, وہ آپ کو ایک ایکسپرٹ ججمنٹ دیں گے کمپنی کے مسائل کے اندر, کمپنی کی گورننس کے اندر, ان کو پراپرلی دیکھیں گے اور ان کو پراپرلی جو ہے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. اور پھر انویسٹرز کی بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, یعنی شیئر ہولڈرز کی بھی کوئی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. شیئر ہولڈر شوڈ گیو این ایڈیکویٹ انفارمیشن to judge the affairs of their firm, and shareholders meeting should be encouraged to encourage active questioning and scrutiny of the board. یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ گورننس جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو یہ جناب یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہو گیا. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ ایک اس کے اندر پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ what are the 4 P's of corporate governance. تو 4 P of the corporate governance, یہ just for your information, یہ 4 P's corporate governance کے بتا دوں. نمبر 1 people, P سے شروع ہوتا ہے, پھر purpose, پھر process, اور پھر performance. تو یہ 4 P's ہیں کارپوریٹ گورننس کے اندر, پیپل, پرپز, پروسیس اور پرفارمنس. تو یہ جی چیپٹر وائنڈ اپ ہو گیا. کل انشاءاللہ صبح ہم نیکسٹ چیپٹر نمبر 2 شروع کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ چیپٹر نمبر 2 صبح ہی مکمل کریں, اور پھر اس سے اگلا چیپٹر شام میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ نیکسٹ پڑھیں گے یہ والا چیپٹر, میجرنگ ریٹرنز ٹو دا شیئر ہولڈرس. آپ اس چیپٹر سے ریلیونٹ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کر لیجئے, ادروائز ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی اینی کویشچن؟ نور بی بی, نائلہ, رزاق, کاشفہ, if you have any question you can ask the question please. اگر نہیں تو نو لکھ دیجیے. ہاں تو نو سر, تھینک یو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تو ایم سی کیوز جو ہیں اس کے اندر دیے ہوئے ہیں, وہ آپ لوگ اس کو کریں, اس کے جواب بھی ساتھ ہی دیے ہوئے ہیں. پھر ایشو ہو تو بتائیے گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.